والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے عرب کی بےراہیوں میں سے ایک بڑی بےراہی یہ بھی تھی کہ یتیم بچیاں جو ان کی ولایت میں ان کی نگرانی میں آ جاتی اگر وہ مالدار ہوتی خوبصورت ہوتی تو مال دوسرے کے پاس نہ چلے جائے اس ڈر سے وہ اپنی ہی نکاح میں رکھ دیتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس آیت کے نازل ہونے کا بھی واقعہ کچھ اسی طرح ہے. یتیم لڑکی کے وراثت میں اسے باغ ملا اور بڑا عالیشان باغ. اب اس کی ولایت میں تھی اس کی نگرانی میں تھی. اس کا جو ولی تھا اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ اس کا نکاح اگر کسی اور سے کر دیں گے تو یہ باغ بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا. تو چاہے میری بنے نہ بنے لیکن اس کو اپنے نکاح میں رکھوں گا تو باغ بھی میرے ساتھ رہے گا. اس لیے اس نے نکاح کیا. تب اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری. اللہ پاک نے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان پر ظلم کرو گے بے انصافی کرو گے ان کے حق تلفی کرو گے تو پھر دوسری عورتیں جو تمہیں اچھی لگے بھلی لگے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے طیب شرعی تو صرف ایک نہیں 2 سے کرو 3 سے کرو حتیٰ کہ 4 تک کے نکاح کی اجازت ہے. لیکن کسی یتیم لڑکی کو اس کے مال کی لالچ اور حرص میں آ کر ظلم اور ستم کی وجہ سے اپنے نکاح میں نہ رکھو. اور یہ 2 کی 3 کی 4 کی بھی اجازت اس وقت ہے جبکہ 2 میں 3 میں 4 میں تم انصاف کر سکو. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی نکاح میں تو آ جائے گی لیکن آنے کے بعد
اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کافی ہے. اوما ملکت ایمانوں کو جو تمہاری باندیاں ہے، اب تو جو کہ باندی کا دور نہیں ہے، اس زمانے میں تھا بیوی یا پھر اس کے بعد کئی باندیاں تم رکھنا چاہے رکھو، لیکن بیوی اگر اندیشہ ہے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی رکھو. اس سے بہت سارے مسائل کا استعمال بھی ہوگا کہ نکاح یہ ایک انسان کی فطری ضرورت ہے. نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ نکاح کے مفہوم پچھلی جو قومیں گزرے، مذاہب جتنے گزرے، ان میں نکاح کے مفہوم میں یا تو افراد تھا یا تفریق تھی، یا تو کمی تھی یا زیادتی تھی. جیسے جزیرۃ العرب کا معاملہ، یہ کئی کئی عورتیں کئی کئی بیویاں کرتے تھے. جیسے حضرت غیلان بن سلمہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب یہ آیت مبارکہ ہو رہی کہ 4 تک کی اجازت ہے، حضرت غیلان رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میرے نکاح میں 10 عورتیں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اختربنہن اربعن، 4 کو رکھ لے، فارغ سائرہن، باقی سب کو جدا کر دے. سعد بن حارث اسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ میرے نکاح میں تو 8 عورتیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کو رکھ دو اور 4 کو طلاق دے دو. نوفل بن معاویہ الطیلبی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ یہ آیت مبارکہ اتری ہے، میرے نکاح میں تو 5 عورتیں ہیں، حضور نے فرمایا 4 رکھو 1 کو چھوڑ دو. تو یہ جو جزیرۃ العرب میں نکاح میں عورتوں کو رکھنے کا ایک عام مزاج تھا، اور دیگر اقوام میں چاہے کہ ہمارے ہندو مذاہب والے ہو، رام چندر وغیرہ جو برہمن کا بڑا آدمی ہے، 100 نکاح میں اس کی عورتیں تھیں. برہمن کا جو مین آدمی ہے، اور بھی جتنے ان کے بڑے بدرے اسی طرح
کباڑ کھلے ہوتے ہیں اس گھر میں ہمیشہ کچرا ہوتا ہے. اگر یہ کباڑ کھلے ہوئے ہو تو اس گھر میں ہمیشہ کچرا رہے گا. آنکھ کے کباڑ کھلے ہو تو دل کے گھر میں ہمیشہ کچرا رہے گا. اور یہ گندی بیماری ہے. 80 سال کا یہ اگر بوڑھا ہو جائے گا، اگر جوانی میں عادت لگ جائے تو 80 سال کے بوڑھا میں بھی طاقت رہے گا. یہ جانتا نہیں ہے مرض کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے پہلا فائدہ نکاح کے مقاصد میں کہ نکاح محفوظ ہوتی ہے، اولاد اور پھر اس کے بعد شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور پھر تحصیل اولاد، تبادل اور تناسل ایک بڑا ذریعہ اولاد کے دنیا میں آنے کا حلال ذریعہ نکاح ہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جتنا جلدی نکاح کرے گا اتنے جلدی پھر اس کے ساتھ. ورنہ لوگ دیکھو جب 30 سال 32 سال کے بعد نکاح کرتے تو دادا کی عمر میں بچہ بولنے کو شرم آتی ہے. ہمارا بچہ ہے کر کے، کیونکہ نکاح ہی اتنے دیر کو کرتے. توالد و تناسل ایک نکاح کا مقصد، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا اور پھر کب تک آپ کی نگاہ میں رہی؟ 50 سال کی عمر تک آپ کی نگاہ میں کہیں بھی نہیں رہی.
پھر کوئی تو متوفا عنہا زوجہا اور کوئی مطلقہ، متوفا عنہا زوجہا یعنی جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور مطلقہ یعنی کسی کے شوہر سے طلاق پڑ گئی ہوگی، یا تو وہ تھی یا نہیں تھی، آپ نے ان سے نکاح کیا، تو آپ کے نکاح کے مقصد ہی تھے کہ آپ نے اتنے نکاح کیوں کیے، ورنہ دنیا والوں نے اعتراض کیا تو دنیا والوں اگر وہ یہود ہے تو ان کے نبیوں نے بھی نکاح کیے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور یہ جتنی بھی ہر ایک بات یاد رکھے، یہ جتنی بھی دنیا میں لوگ اعتراض کرتے ہیں جو 5 تعدد ازواج پر انکار کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، وہ ناپاک تعدد ازواج میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جملے پہ غور کرو، جو 5 تعدد ازواج پر اعتراض کرتے ہیں وہ ناپاک تعدد ازواج میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 2 2 3 3 4 4 5 5 کرنا ہے، وہ ایک پر ایک اتفاق کر کر ان کی خواہش جب پوری نہیں ہوتی تو ناپاکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کثرت ازواج کی آیت کے ذیل میں مفسرین نے لمبی بحثیں کی ہے، اکثر ہی کی مبالغہ نہیں ہوتا ہے، سارے مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں یہ بحث کی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کثرت سے نکاح کیے اس کے مقاصد تھے۔ اگر آپ کثرت سے نکاح نہ کرتے تو یہ جتنی بھی مسائل ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2200 روایتیں حدیث کی ثابت ہیں، 2200 روایتیں، اور مسائل الفقہ والفتاویٰ تو بڑے بڑے صحابہ آ کر پوچھتے تھے، کیونکہ گھر کے مسائل تو عورت کو پتہ ہوگے، حضور کھاتے کیسا تھے، حضور سوتے کیسا تھے، حضور کے کیا طور و طریقے تھے، آپ کے معاشرت کے، آپ کے مجامعات کے کیا کیا طریقے تھے، اور گھر میں آپ کی کیا معاشرت کی ہے، تو دنیا بتائیں گی۔ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی اتنی باتیں بتائی ہیں، اگر اس کو ایک رسالے میں جمع کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے تو بڑا رسالہ بن جائے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد جتنی بھی بیویاں آئی، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک کنواری تھی، باقی مطلقہ تھی یا متوفا عنہا زوجہا تھی، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں رہی، اور نہیں کتنی ایسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ حضور کی نکاح میں آئی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اگر کسی کا نکاح اگر ہو جائے تو سوتیلا باپ اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ اللہ کے نبی نے کر کے بتایا۔ حضرت عمر یہ دوسرا نام ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب یہ ام سلمہ کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر پورے اس نے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ، آہستہ کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہیں پہ حبشہ میں شوہر مرتد ہو گیا، اس نصرانی بن گیا اور نصرانیوں پر بن گیا، اور یہ غم سوال تھا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا،